السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ بہار میں نتیش کمار اور بی جے پی کے درمیان مہینوں سے جاری اندرونی انتشار کے بعد آخرکار نتیش کمار نے بہار میں بی جے پی کے ساتھ اتحاد ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بہار میں نتیش کمار نے گورنر سے ملاقات کا وقت بھی مانگا ہے۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ گورنر نے انہیں شام 4 بجے کا وقت دیا ہے۔ یہ بھی خبر ہے کہ بی جے پی کوٹے کے تمام وزراء اپنے عہدوں سے استعفیٰ دینے جا رہے ہیں۔ خیال ہے کہ اس وقت نتیش کمار کی کابینہ میں بی جے پی کے کوٹے سے 16 وزراء ہیں۔ نتیش کمار کی رہائش گاہ پر جے ڈی یو ارکان اسمبلی اور لیڈران کا اجلاس ہوا۔ جے ڈی یو کی میٹنگ میں پارٹی کے تمام ایم ایل اے اور ایم پی نے سی ایم نتیش کمار کے فیصلے کی حمایت کی اور کہا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں۔ ادھر دوسری طرف رابڑی دیوی کی رہائش گاہ پر مہا گٹھ بندھن میں شامل آر جے ڈی، کانگریس اور بائیں بازو کی جماعتوں کا اجلاس بھی جاری ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مہا گٹھ بندھن میں شامل جماعتوں میں وزیر اعلیٰ کے طور پر نتیش کمار کے نام پر ہی اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ وہیں کانگریس نے کھل کر نتیش کمار کی حکومت کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ گورنر سے ملاقات کے دوران آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو بھی نتیش کمار کے ساتھ موجود رہیں گے۔ وہیں یو پی کے نوئیڈا میں واقع گرینڈ اومیکس سوسائٹی میں خاتون کے ساتھ بدسلوکی کرنے کے ملزم بی جے پی لیڈر شریکانت تیاگی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تیاگی کو گرفتار کرنے کے لیے ایس ٹی ایف کی کئی ٹیمیں تشکیل دی گئی تھیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق شریکانت کو میرٹھ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ شریکانت تیاگی کو ایک ایسے وقت میں گرفتار کیا گیا ہے جب اس کی بیوی کو منگل کے روز دوبارہ نوئیڈا تھانے میں پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ تیاگی کی بیوی سے اس سے پہلے بھی اتوار کے روز بھی پوچھ گچھ کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ پیر کے روز نوئیڈا ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے سوسائٹی میں شریکانت تیاگی کی غیر قانونی تعمیرات کو بھی مسمار کر دیا تھا۔ وہیں شریکانت تیاگی کے معاملے پر پرینکا گاندھی نے بھی گزشتہ روز بی جے پی حکومت پر نشانہ لگایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ بی جے پی لیڈر شریکانت کی تعمیرات کے خلاف بلڈوزر کی انہدامی کارروائی ظاہری ہے تاکہ کئی سوالوں کے جواب نہ دینے پڑے۔ کرناٹک میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور خبریں آ رہی ہیں کہ سیلاب سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ 73 تک جا پہنچی ہے۔ سیلابی ریلا اپنے ساتھ تقریباً 26 افراد کو بہا لے گیا تھا جن کی لاشیں مل گئی ہیں۔ اعلیٰ وازی گھر منہدم ہونے کی وجہ سے 19، کرنٹ لگنے سے 15 اور درختوں کے گرنے سے 6 اور لینڈ سلائیڈنگ میں 9 افراد اب تک جو ہے وہ مانسون کے سیشن میں ہلاک ہوئے ہیں۔ وہیں 161 گاؤں بری طرح متاثر ہوئے ہیں جبکہ 21,000 سے زائد افراد کو ریلیف کیمپوں میں پناہ لینی پڑی۔ وہیں ریاست کے وزیر ریونیو آر اشوک نے کہا کہ 666 مکانات مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں جبکہ 2,949 مکانات کو شدید نقصان پہنچا ہے اور 17,750 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ وزیر نے کہا کہ 1,29,087 ہیکٹر میں زرعی فصلوں اور 7,942 ہیکٹر میں باغبانی کی فصلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ وزیر نے کہا کہ سیلاب سے متعلقہ واقعات میں جان گنوانے والوں کے لواحقین کو 5 لاکھ روپے معاوضے کے طور پر دیے جائیں گے جس میں نیشنل ڈیزاسٹر رسپانس فنڈ سے 4 لاکھ روپے بھی شامل ہیں۔ وہیں اپنے مکانات مکمل طور پر کھونے والوں کو 5 لاکھ روپے ملیں گے جبکہ شدید اور جزوی طور پر تباہ شدہ مکانات کے لیے حکومت بالترتیب 3 لاکھ اور 50,000 روپے معاوضے کے طور پر دے سکتی ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے آج بھارت چھوڑو تحریک کی سالگرہ پر سبھی مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ان شہیدوں کو یاد کیا جنہوں نے آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آج کی تاناشاہ حکومت کے خلاف اور ملک کی حفاظت کے لیے مزید ایک کرو یا مرو جیسی تحریک کی ضرورت ہے۔ تاناشاہی، مہنگائی اور بے روزگاری کو بھارت چھوڑنا ہی ہوگا۔ راہل گاندھی نے ایک فیس بک پوسٹ میں لکھا کہ تاریخ کا وہ صفحہ جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ بھارت چھوڑو تحریک 8 اگست 1942 کو بامبے سے شروع ہوئی۔ اس تحریک نے آج انگریزوں کی نیندیں اڑا دی تھی۔ وہ ایک فورم نے پیر کو جاری کردہ اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کو مرکز کی جانب سے آئین کی دفعہ 370 کے تحت خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے بعد اسے 2 مرکزی زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کیے جانے کے بعد سے ہی سابقہ ریاست جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ رپورٹ مرکز کے زیر انتظام علاقے کے طور پر 3 سال جموں اور کشمیر میں انسانی حقوق کے عنوان سے جموں اور کشمیر میں انسانی حقوق کے فورم کی طرف سے پیش کی گئی ہے۔ یہ ایک آزاد ادارہ ہے جس کی صدارت دہلی ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس اے پی شاہ اور سابق مرکزی داخلہ سیکریٹری گوپال پلئی کر رہے تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 4 اگست 2019 کو یا اس کے بعد حفاظتی حراست میں لیے گئے سیاسی نظر بندوں کی بڑی تعداد زیر سماعت قیدیوں کے طور پر جیل میں رہتی ہے۔ پولیس اہلکاروں یا مسلح افواج کے ذریعے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی کوئی جامع سرکاری تحقیقات یا جائزہ نہیں لیا گیا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ جموں کشمیر میں عسکریت پسندی کی وجہ سے شہری ہلاکتیں غیر معمولی حد تک زیادہ ہوئی ہیں۔
اپنی رپورٹ میں اس نے کہا ہے کہ انسداد دہشت گردی اور بغاوت کے قوانین کو رہائشیوں، سیاسی رہنماؤں اور صحافیوں کے خلاف مسلسل غیر متناسب طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ممبران نے اپنی 34 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں کہا ہے کہ پولیس کی ہراسانی، ڈرانے، دھمکانے اور منمانی حراست کے ذریعے آزادی صحافت پر سخت پابندیاں عائد کی گئی ہے۔ صحافی اور حزب اختلاف کے رہنما طویل عرصے تک حراست میں رہتے ہیں کیونکہ یونین ٹیریٹری انتظامیہ ان کی ضمانت کی کمزور بنیادوں پر مخالفت کر رہی ہے۔ وہ ایران اور یورپی یونین اور دیگر ممالک کے درمیان جاری جوہری معاہدے کی بحالی پر مذاکرات کا حالیہ دور مکمل ہو گیا ہے، جس کے بعد یورپی یونین کی جانب سے پیش کیے گئے مسودے پر غور شروع کر دیا گیا ہے۔ ویانا میں 4 دن تک جاری رہنے والے مذاکرات کا آخری دور مکمل ہونے پر یورپی یونین کی جانب سے حتمی مسودہ پیش کیا گیا، جس کے بعد ایران سمیت دیگر ممالک کے نمائندے واپس لوٹ گئے، جہاں وہ اپنی حکومتوں کے ساتھ اس مجوزہ مسودے پر غور و خوض کریں گے۔ ادھر روسی سفیر نے بتایا کہ یورپی یونین کے حتمی مسودے میں ایران کو جوہری پروگرام محدود کرنے کے عوض پابندیوں میں نرمی کی پیشکش شامل ہے۔ اب فریقین کو فیصلہ کرنا ہے کہ مجوزہ مسودہ قابل قبول ہے یا نہیں۔ اگر کسی نے اس پر اعتراض نہ کیا تو جوہری معاہدہ بحال ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب ایران کا کہنا ہے کہ فوری طور پر فیصلہ کن اعلان نہیں کیا جا سکتا۔ تہران حکومت صلاح مشورے کے بعد اپنے موقف اور تحفظات سے آگاہ کرے گی۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف آپ رخ کر سکتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔